اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ انتہائی قابل قدر حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم آج شب برات کے اس بابرکت موقع پر منہاج القرآن اسلامک سینٹر کوائی چونگ میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اس رات کی برکات سے اور ان عظیم لمحات سے پوری طرح مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام 2 نشستوں پر مشتمل ہے۔ بلا تمہید آج کی اس پہلی نشست کا ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے اسی منہل صافی کے ایک ہونہار طالب علم جنہوں نے حال ہی میں قرآن کریم حفظ مکمل کیا، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ سگلین انصر صاحب، اور اس بابرکت محفل کا آغاز صحیفہ انقلاب کے آیات بینات سے کرتے ہیں۔ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا
المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. پروگرام کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم ارشد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں. محترم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا دے ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا ذکر نبی تو کرتا جا دے ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں لبے خاموش زباں بن جائے آنسو عرضا کرتے ہوں آنسو عرضا کرتے ہوں. ان کے در پہ رونے والے ان کے در پہ رونے والے دل سے کچھ تو بول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. سرکار دو عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے جدھر سے گزرا کرتے تھے چھجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے پتھر کلمہ پڑھتے تھے. نور خدا منکر اب تو نور خدا منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا نعتیں ان کی پڑھتا ہوں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. گستاخی نہ ہو جائے سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ماشاءاللہ.
نعت میں بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جو بہت ایزی ہوتے ہیں اور سب کے لیے بولنا آسان ہوتے ہیں، تو ایسے الفاظ جملے آپ مل کر پڑھا کریں تاکہ ایک ذوق بنے اور محفل میں ایک ذوق پیدا ہو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محترم عبد المجید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محترم عبد المجید صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، پڑھ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، پڑھ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، عرشاں دا لاڑا آیا جنوں میں گود کھڈایا، عرشاں دا لاڑا آیا جنوں میں گود کھڈایا، ربا لکھ شکر تیرا ہو گیا دور اندھیرا، ربا حلیمہ والے، ربا حلیمہ والے خوشیاں تو ٹوریاں، ربا حلیمہ والے خوشیاں تو ٹوریاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، پڑھ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، پڑھ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، ہوراں نے جشن منایا سونے دا سیرا گایا، ہوراں نے جشن منایا سونے دا سیرا گایا، لرزی جبریل نے پڑھیا سونا براق تے چڑھیا، ہوئیاں پھر گلاں اوتھے، ہوئیاں پھر گلاں اوتھے رب نال گوڑیاں، ہوئیاں پھر گلاں اوتھے رب نال گوڑیاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، پڑھ کے جبریل بیٹھا، پڑھ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، پنجتن دے گلشن اندر کھیڈن گے غوث کلندر، پنجتن دے گلشن اندر کھیڈن گے غوث کلندر، ہر پاسے چانن ہو گے رب دی سودو جگ دے اندر، شالا پیاں جیون، شالا پیاں جیون حسنین دیاں جوڑیاں، شالا پیاں جیون حسنین دیاں جوڑیاں، دائی حلیمہ دے سونے نو لوریاں، پڑھ کے جبریل
بخشاؤنا سونے آقا دا وعدہ صادق تینوں ڈرکا دا صادق آقا دیاں گلاں کدے رب نے نہ موڑیاں آقا دیاں گلاں کدے رب نے نہ موڑیاں دائی حلیمہ دے سونے نو لوڑیاں پھڑ کے جبریل بیٹھا پھڑ کے جبریل بیٹھا جھولے دیاں ڈوریاں دائی حلیمہ دے سونے نو لوڑیاں حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیں دی بھی حسین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا حاجی محمد رفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں حاجی محمد رفیق صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا اے شجر ہے ہجر اے تم بھی شمس و قمر اے شجر ہے ہجر تم بھی ہجر و کرم دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا روح مزتر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مزتر ٹھہر تو نکلنا ادھر ایسی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مصطفیٰ کے حضور اپنے سارے قصور مصطفیٰ کے حضور اپنے سارے قصور بخشوانے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے صدیق و عمر ہو سلام آپ پر میرے صدیق و عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا سبز گنبد کا نور زنگ کر دے گا دور
کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، کیوں کہ جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو درود کی صدا بلند ہو۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ولیوں کی ریاضت ہے محمد کی اطاعت، شہیدوں کی شہادت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے۔ اللہ ہے کیا جس نے بتلایا وہ محمد، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جو لایا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم مجسم وہ مشیت وہ محمد، قرآن زبان درائے گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، جان کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، رونق کائنات محمد، حسن کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فہر موجودات محمد، مقصد حیات محمد، جامع البرکات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، جمیع الحسنات محمد، دعائے خلیل محمد، ساجد و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیع الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، تاجدار حرم محمد۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد ثاقب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا
جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے یہ جنت نہیں ہے تو محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سن ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کو سن ٹھہرے بشر کی سری عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے بشر کی سری عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے جو اسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو اسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا سبحان اللہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم نحمدہ ونصلی
ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں شب برات کے ان بابرکت لمحات میں ادارہ منہاج القرآن کے توسل سے اپنی بارگاہ لا یزال میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور آج کی شب اللہ رب العزت کسی ایک کو بھی اس کے گناہوں کو بخشے بغیر واپس نہ بھیجے، اور اللہ رب العزت سب کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے. یہ پہلی نشست ہے جو خالصتاً تعلیمی اور تربیتی نشست ہے. دوسری نشست کا انشاءاللہ آغاز 1 بجے صلاۃ التسبیح سے ہوگا. وہ قیام اللیل، ذکر و اذکار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام پر مشتمل ہوگی. اس کے اختتام پر سحری کا انتظام بھی ہوگا، اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد دوسری نشست ختم ہوگی انشاءاللہ. آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور اس پورے رکوع کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. یہ سورۃ الکہف کا 5واں رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائی، اور اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ. اے میرے حبیب، آپ ان سے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائیں. جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب، کہ جن 2 میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے. وحففناهما بنخل، اور ان دونوں باغات کو
تمام اطراف سے کھجور کے درختوں نے ڈھانپ دیا. وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان کے درمیان بھی کھیتیاں، سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی. یہ اس آدمی کے باغ کا منظر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انگور کے 2 باغات اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت، اور پھر اس کے درمیان جو حصہ ہے اس میں کھیتی، سرسبز و شاداب کھیتی، اور پھر ان کے درمیان نہر بھی اللہ نے جاری فرما دی. گویا ایک مکمل باغ کا، کھیتی باڑی کا جو خوبصورت نقشہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. پھر فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس شخص کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سے پھل یعنی مالی وسائل تھے. اب فرمایا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا جبکہ وہ اس کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، اور دوران گفتگو اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں مال و دولت کے اعتبار سے بھی تجھ سے کہیں زیادہ ہوں اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ باعزت ہوں. دوران گفتگو اس نے یہ کلمات ادا کیے، اور یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے، حکایت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا قرآن بیان کر رہا ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا تکبر کی شکل میں، اور اپنے سرسبز و شاداب باغ کو دیکھا، پھلدار درختوں کو دیکھا تو کہنے لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہتا ہے کہ میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا. چونکہ انسان ہے، انسانی فطرت ہے، انسان کے پاس جب اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے تو اس لمحے وہ عاقبت کا نہیں سوچتا. پھر اس نے کہا وما اظن الساعة قائمة، اور میں یہ گمان بھی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. اور پھر کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر بالفرض قیامت قائم ہو بھی جائے تو جس طرح میں یہاں کر و فر کے ساتھ رہ رہا ہوں، میرے نوکر چاکر ہیں، مال ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، باغات ہیں، تو میں اس سے بہتر جگہ وہاں قیامت کے دن بھی حاصل کر لوں گا. یہ اس نے کہا. اس کا دوست تھا دوسرا، اس نے کہا قال له صاحبه وهو يحاور، اس تبادلہ خیال کے دوران
اس کے دوسرے دوست نے اس کو نصیحت کی اور کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا انکار کر رہا ہے، اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر ایک تولیدی قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے بنا سوار کے جسمانی طور پر ایک مکمل مرد بنا دیا تجھے، اس کے ساتھ تو کفر کر رہا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے۔ وہ دوسرے دوست نے کہا ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر اسے عذراہ نصیحت کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہوتا وہی ہے جسے اللہ چاہتا ہے اور کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو نے دیکھا مجھے کہ میں مال میں بھی اولاد میں بھی تجھ سے کم تر ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو میں اس کے باوجود بھی اپنے رب کریم سے نا امید نہیں ہوں، اس کا خزانہ بڑا وسیع ہے، اس کا جود و سخا اور عطاؤں کی کمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے تیرے ان باغات سے بھی زیادہ بہتر عطا فرمائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تیرے اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب اور آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ تیرے لہلاتے ہوئے باغات آنے واحد میں چٹیل میدان بن جائیں۔ او یصبح ماؤها غورا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، فلن تستطيع له طلبا، اور تو پھر اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے۔ ہو سکتا ہے اللہ پانی کھینچ لے یا کوئی آسمانی آفات بھیج کر اس کو تباہ کر دے۔ یہ اس نے عذراہ نصیحت اپنے دوست سے بات کی، لیکن نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی انسان کی نیت بھی درست ہونی چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف وہ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، بے وقوف کبھی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا۔ سو اس نے اس کی نصیحت کو پس پشت ڈال دیا اور اسی طرح تکبر کرتا رہا، لیکن اللہ رب العزت کا پھر عذاب آیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے پھلوں کو تباہی نے گھیر لیا، گھیر لیے گئے اس کے باغات اور اس کے پھل، اور صبح جو اس نے اپنے باغات میں انویسٹ کیا تھا اس ساری مال دولت پر وہ شخص اپنے ہاتھ ملنے لگا، افسوس کرنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ جو باغ تھا اپنے چھپروں پر الٹا پڑا اور تباہ ہو گیا۔
وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اب وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وہ دوسرا دوست اس نے پہلے کہا تھا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، مگر اب جس نے اپنا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تباہی کا، اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا تب خیال آیا اور کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اب اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا، کوئی جماعت ایسی نہ تھی، کوئی پارٹی ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرے۔ انسان کے مقابلے میں انسان مدد کرتا ہے، مگر کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لے سکے۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہ سب اب معلوم ہو گیا، اس سارے واقعے سے پتہ چلا کہ سب اختیار اللہ رب العزت کا ہے جو حق ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی بہتر ہے انعام دینے کے حوالے سے بھی اور وہی بہتر ہے انجام کے حوالے سے بھی۔ حاضرین مکرم، یہ میں نے جسٹ آپ کے سامنے قرآن مجید کا جو رکوع سورہ الکہف کا اس کا ترجمہ رکھا ہے کہ وہ دو دوست جن کو اللہ رب العزت نے ان میں سے ایک کو 2 باغات عطا فرمائے، اس کا آپ نے سن لیا۔ ہم اس کو اختصار سے سمرائز کرتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، اس سے ہمیں ہمارے لیے درس کیا ہے، درس عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے۔ پہلا سبق یہ نکلا کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ایسے ہے جیسے 2 گھڑی کی دھوپ ہوتی ہے یا 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے۔ تمام نعمتیں دنیا کی ناپائیدار ہیں اور فانی ہیں۔ عقل مند وہ انسان ہے جو ان نعمتوں پر گمنڈ نہ کرے بلکہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرے اور ان نعمتوں کے بل بوتے پر اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے، اور تاریخ کے ان سارے اوراق کو پیش نظر رکھے جن کی آغوش میں نمرود، فرعون، قارون، قوم عاد اور قوم ثمود جیسے عظیم لوگ جو بڑے طاقتور لوگ تھے، جنہیں اپنی طاقت پر، قوت پر، اقتدار پر، اپنے مال و دولت پر گمنڈ تھا، اور وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سارے احوال کو اپنے قرآن میں بیان کر کے فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے میرے محبوب کی امتیوں زمین میں سیر کرو، نکل جاؤ اور دیکھو جا کے شرق سے غرب تک ہم نے مجرمین کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ وہ سرکش تھے، مجرم تھے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیے گئے، ان کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ دوسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حقیقی عزت صرف ایمان سے اور عمل صالح سے بنتی ہے۔ دولت، ثروت، جاہ و حشمت، عہدہ، منصب یہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں۔ ان کے ساتھ جو عزت انسان کی بنتی ہے اس وقت تک رہتی ہے جب تک وہ عہدہ اور منصب اور مال و دولت انسان کے پاس ہے۔ جب وہ نعمت انسان سے چھن گئی، آنے واحد میں وہ دی ہوئی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یا آپ تاریخ انسانیت کی آپ پوری اسٹڈی کریں اگر تو آپ کو ایک ایک واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔
تو قرآن نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن اس حقیقت کو منافقین نہیں جانتے۔ سو اگر عزت کی تلاش ہے، عظمت کی تلاش ہے، تو وہ ایمان میں ہے اور عمل صالح میں ہے۔ سو اللہ کے لیے ہے عزت، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ سو اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں اور مومنین کے سنگت میں آ جائیں اور ایمان والے بن جائیں تو اللہ رب العزت پستی سے اٹھا کے بلندی عطا کر دیتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت اسے دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے تو وہ غرور اور تکبر کی بجائے اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے اور دل اور زبان دونوں سے اقرار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ سب تیری عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، جو کچھ مجھے ملا یہ سب تیری عطا ہے۔ اور تیری شان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت کی بلندیاں عطا کرے، جسے چاہے ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے۔ وہ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا اسے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ایسے کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یوں کہتا کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتا ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں سے ایک بات ہے نشین کر لیجئے، اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کئی احباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے، ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب اس کا علاج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ علاج یہ ہے کہ جب آپ کو کسی کی کوئی چیز بھلی لگے، آپ نے کسی کے بچے دیکھے، اولاد دیکھی، کسی کے بچہ پڑھ لکھ گیا آپ نے دیکھا اور آپ کو رشک آیا اس پر، کسی کا کاروبار ڈیولپ ہوا اور آپ کی نظر پڑی اور آپ اس کو دیکھا آپ کو اچھا لگا، کسی نے کوئی چیز گھر بنایا آپ نے دیکھا اور آپ کو اچھا لگا، کسی نے گاڑی خریدی آپ کو اچھی لگی، اور آپ کو جو چیز دیکھی کسی کی اچھی لگی، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو دیکھو تو کہو ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ جب یہ کہو گے تو اس وقت تمہاری نظر کسی شے کو لگے گی نہیں۔ جب ایسا کرو گے تو تمہاری نظر کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ادروائز نظر لگتی ہے اور اس کی حقیقت ہے، اور جب نظر لگے اس سے نقصان ہوتا ہے دوسروں کو، اس کی حقیقت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نظر بد کا علاج یعنی یہ بھی بتایا، اور آقا علیہ السلام اپنے شہزادگان کو حسنین کریمین کو دم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا الکنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، دیکھنے میں ایک مختصر کلمہ ہے، مگر آقا نے فرمایا کہ اس کو کم مت سمجھنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو گویا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کی طاقت نیکی کرنے کی بھی نہیں ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور قوت ہے، مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کی عطا سے۔ انسان کثرت سے بھی پڑھتا رہے تو شیطان سے انسان کو پناہ ملتی ہے۔ اور پھر چوتھا درس ہمیں ملا اس پورے واقعے اور پورے رکوع سے کہ خوشبخت ہے وہ انسان جو انجام سے قبل
اپنے انجام کی حقیقت کو جان لیتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آج میرے پاس ہوتا ہے کل چھن بھی سکتا ہے، آج میرے پاس مال اسباب ذرائع ہیں اور کل ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جن طاقتوں کو اپنی طاقت پر، معیشت پر گھمنڈ تھا، جو دنیا میں اکنامک کے کرائسس آئے، انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت دکھاتا ہے کہ میری طاقت اور میری قوت اس سے کہیں زیادہ ہے، لہذا ہر انسان کو جو اللہ نعمت عطا کرے اس کو اللہ کی عطا پر جھک جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکانا چاہیے، اور زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی ساری زندگی اس کی بندگی میں بسر کر کے عملی شکر کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ بدبخت انسان ہوتا ہے وہ جو اپنے انجام پہ نظر نہیں رکھتا، لیکن اور اس کے بغیر غرور و تکبر کرتا ہے، اور جب انجام دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے تو پھر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اور حسرت اور نا امیدی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، اب اسی حوالے سے ایک دو احادیث ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور ان میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اور فرمایا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اس کو یاد کر لیں اچھی طریقے سے۔ گویا صحابی جو آقا علیہ السلام سے حدیث سنتے ہیں اس حدیث کو آگے بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، یہ سبق ہے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ تو فرمایا کہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، ان میں سے ایک یہ ہے فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ۔ پہلی بات کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انہوں نے قسم کھا کے کہا، میں ان پر قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ جتنا انسان جتنا مرضی صدقہ کرے اس سے اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهِمَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا۔ اگر کسی انسان پر کوئی ظلم کرے اور وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ کسی کے ظلم پر، زیادتی پر اگر صبر کرے تو اللہ جل مجدہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ باب مسئلۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ جو شخص اپنے لیے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے فقر و فاقے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو لوگوں سے مانگ کے گزارا کرتا ہے، تو فرمایا کہ جتنا وہ اپنے آپ کو مانگنے میں مصروف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے فقر کے، فاقے کے، غربت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ 3 باتیں فرمایا کہ ان پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ۔ اب وہ حدیث جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، فرمایا کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کرو اور حفظ کر لو۔ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ۔ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا عبد، پہلا آدمی رزقہ اللہ مالا ولا علما، مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعمل لله فيه لحقه۔ فرمایا ایک وہ شخص، پہلا وہ شخص، یہ پہلا گروہ ایسے لوگوں کا، فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے
مال بھی عطا کیا اور علم سے بھی نوازا، اور فرمایا کہ وہ اپنے مال کے حوالے سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو تو اللہ نے مال دیا تھا مگر اس کو اللہ کا خوف نہیں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو یقین ہی نہیں کرتا، گمان ہی نہیں کرتا کہ قیامت قائم بھی ہوگی۔ فرمایا کہ اس کو جس کو اللہ مال بھی دیتا ہے اور علم بھی دیتا ہے، وہ اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَصِلَ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ الْحَقِّ، اور جو اللہ رب العزت نے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہوتا ہے اس حق کو وہ پورا کرتا رہتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کا حق نہیں مارتا، ہر کسی کا جو حق اللہ رب العزت نے اس کے مال میں رکھا ہے وہ ہر کسی کا حق ادا کرتا ہے۔ فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے افضل مقام اور منزل پر فائز ہوگا۔ دوسرا فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسرا وہ شخص جسے اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے لیکن مال نہیں دیا، علم ہے مگر مال نہیں ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، لیکن اس کی نیت اچھی ہے، نیت میں اخلاص ہے، نیت میں سچا ہے، اور کہتا ہے یقول لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان بعمل فلان، وہ جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کیے تھے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، نیت اس کی سچی ہے، کہتا ہے میرے پاس بھی اگر مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح خرچ کرتا، اور جس طرح وہ ہر ایک کے حقوق ادا کر رہا ہے، جس طرح وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، فرمایا کہ میں اسی طرح میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مال نہیں تھا اس کے پاس لیکن نیت تھی کہ اگر ہوتا تو میں ایسے ایسے خرچ کرتا، اور نیت سچی تھی، تو فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہو گئے۔ تیسرا فرمایا وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال زیادہ دیا لیکن اللہ نے اسے علم کی دولت سے محروم کر دیا، وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ علم کے بغیر اپنے مال کے حوالے سے بہکتا رہتا ہے، لا يتقی فیہ ربہ، اب اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، اور نہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، ولا یعمل فیہ بحق، فرمایا اور نہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ علم ہی نہیں ہوگا، اب یہ ساری چیزیں شریعت کا بنیادی علم اس کے لیے آقا نے فرمایا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، وہ بنیادی علم کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کو معلوم ہو کہ اس میں سے زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کتنا مال میرے پاس ہو تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، کس کس کے حقوق اس مال کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، اس مال کو کہاں کیسے حاصل کروں اور کیسے خرچ کروں، یہ سب بنیادی علوم اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہے، اس پہ کرم فرماتا ہے، اور جو محروم ہو جائے تو اس سے بڑا محروم شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پھر کیا ہوتا ہے، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین مقام پر ہوگا، یہ شخص بدترین منزل پر ہوگا۔ اور چوتھا آدمی وہ وَعَبْدٌ لم يرزقه اللہ مالا ولا علما، ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے نہ ہی مال دیا ہے اور نہ ہی علم دیا ہے، وَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا،
نہیں فلاں کی طرح خرچ کرتا، وہ جو جس کا بھی ذکر کیا ہے، میں فلاں کی طرح کرتا، تو فرمایا فَهُوَ نِيَّتُهُ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، وہی اس کی نیت بھی، وہ بدنیت ہے وہ شخص، اور فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ دوسری کیٹیگری دو آدمیوں کی، جس کو اللہ نے مال دیا تھا مگر علم سے محروم کر دیا تھا اور وہ اپنے حق کو پہچانتا نہیں تھا، اور چوتھا آدمی وہ جس کو نہ مال ملا نہ علم ملا، مگر نیت اس کی یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کی طرح ہو جاتا۔ تو گویا نیت کا کتنا ایفیکٹ ہے انسانی زندگی پر، کہ اگر ہم نیت میں سچے ہو جائیں تو اللہ رب العزت اس نیت کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور نیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اس نیت کے مطابق ہی ہمیں اس کا گناہ ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک حدیث اختصار کے ساتھ، آقا علیہ السلام کہ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ ظاہر ہے جب آقا علیہ السلام حکم دیتے ہیں تو وہ کسی ایک کو نہیں، وہ پوری امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے، واسطہ وہ ایک شخص بنتا ہے مگر تعلیم پوری امت کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا پہلا بحب المساکین، امرنی بحب المساکین والذنوب منہم، پہلا حکم دیا کہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرو اور ان کی قربت اختیار کرو، غریبوں سے محبت اور ان کے قریب ہو جاؤ۔ اور ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں اور کس مقام پر ہیں۔ دوسرا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، فرمایا کہ میں ہر معاملے میں اپنے سے جو کم تر لوگ ہیں ان پر نظر دوڑاؤں اور اپنے سے برتر کو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے برتر کو نہ دیکھوں، اپنے سے کم تر، جس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے وہ بھی انسان ہے، جس کو پاؤں میں پہننے کا جوتا میسر نہیں ہے وہ بھی انسان ہے۔ ہماری نگاہ اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے وہ بھی انسان ہے۔ معاشرے کے پسے ہوئے لوگ جنہیں 2 وقت کا کھانا اویلیبل نہیں ہے وہ بھی انسان ہیں۔ اگر ہماری نگاہ ان پر جائے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مگر ہم میں سے اکثریت الا ماشاء اللہ، اکثریت کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے سے برتر کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے پاس 1 روٹی ہے میری 2 ہونی چاہیے، کسی کے پاس 2 ہے میری 3 ہونی چاہیے۔ ہمارا مقابلہ لگتا ہے، ریس لگتی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اس سے انسان کے اندر تباہی پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے میں زوال پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَنِي، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا ان اصل الرحم وَإِنْ أَدْبَرَتْ، فرمایا کہ میں صلہ رحمی کروں، یعنی دوسروں کے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں اگرچہ وہ مجھ سے منہ موڑ لے۔ ایک رشتہ دار اگر آپ کے ہاں آتا جاتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے اور جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو رشتہ دار تعلق توڑ چکے ہوں، جو منہ موڑ کے جا چکے ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ علیہ السلام نے حکم دیا مجھے ان لا اسأل احدا شیئا، کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں، کوئی شے طلب نہ کروں۔ پانچواں فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، میں ہمیشہ حق بات کروں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ حق بات ہوتی بھی کڑوی ہے، ہمیشہ حق بات کرنی چاہیے، خواہ کسی کو اچھی لگے خواہ کسی کو بری لگے۔ ایسا نہیں کہ ایک کے منہ پر کچھ کہا اور دوسرے کے منہ پر کچھ کہا، یہ حق بات نہیں ہے۔ لہذا پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اگلا حکم دیا، چھٹا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ میں اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ لاکھ مجھے برا بھلا کہیں مگر میں نے اللہ کے دین کی بات کرنی ہے، اللہ کی بات کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے، تو میرے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔
اور ساتواں فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ قَوْلَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. فرمایا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے خاص خزانہ خاص اللہ نے عطا کیا ہے. یہ 7 چیزیں ہیں، بڑی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر ہم ان میں سے کچھ چیزوں پر بھی عمل کریں تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے. حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں شیخ ابو بکر محمد بن البراق، محمد بن عمر البراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں لوگوں کے 3 گروہ ہوتے ہیں، ایک علماء، دوسرے امراء حکام، اور تیسرے فقراء یعنی اولیاء اللہ. فرمایا اگر علماء میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو عمل شریعت کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اور یہ آخری پیغام کے طور پر اس پورے گفتگو کا اور مضمون کا خلاصہ ہے. اور فرمایا اگر امراء کے اندر، حکام اور سلاطین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ملک کی، عوام کی، سوسائٹی کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اکنامک سسٹم کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر فقراء کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو لوگوں کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں. پھر وجوہات بیان کرتے ہیں. فرمایا امراء کی تباہی کیسے ہوتی ہے کہ امراء جب عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ظلم و ستم کرتے ہیں تو اس سے ان کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور ظلم و ستم کیوں کرتے ہیں؟ ظلم و ستم کی بنیاد جہالت اور بے علمی ہوتی ہے. جاہل آدمی جب منصب اقتدار پر بیٹھے گا، جاہل آدمی جب آپ کا حکمران بن جائے گا، اس سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر وہ معاشرے میں ظلم کرے گا. اور ظلم کی تعریف یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے اصل مقام پہ رکھنا. یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں تمام چیزوں کو میرٹ کے اوپر پر رکھنا. اور جب جاہل آدمی آپ کا حکمران بن جائے گا تو اس معاشرے میں میرٹ کی دھجیاں بکھر جائیں گی، ظلم کا راج ہوگا. اور جب ظلم معاشرے میں ہوگا تو معیشت تباہ ہو جائے گی. آپ دور نہ جائیں، اپنے ملک پر نگاہ دوڑا لیں. ہمارے ملک کی معیشت کا حال کیا ہے؟ جس ملک میں اللہ نے ساری نعمتیں دی اور وہ منگتا بن کر، در در کا منگتا بن کر ہاتھ پھیلاتا اور دامن پسارتا ہوا پھرے، اس سے بڑی مثال آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کے اقوال ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس سے تباہی جنم لیتی ہے اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے. پھر فرمایا علماء کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، علماء میں بگاڑ پیدا ہو تو شریعت کا جو عمل ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور فرمایا ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے طمع اور لالچ کی وجہ سے. ان کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، اور لالچ کب آتی ہے؟ جب ان کے اندر بدنیتی پیدا ہوتی ہے. بدنیتی پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کے اندر طمع اور لالچ آتی ہے. اور جب لالچ آ جائے تو پھر وہ بات تو علماء کی ہوتی ہے مگر اس سے عمل شریعت متاثر ہوتا ہے. حاضرین مکرم، یہ وہ عملی علماء کی جو طمع اور لالچ اور اس کے پیچھے کار فرما بدنیتی آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اخبارات میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے ہیں، انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء، مولوی احباب، مفتی احباب جن کے فتوے فروخت ہوتے ہیں، وہ فتوے بیچتے ہیں اور گرفتار کیے گئے، پکڑے گئے کہ وہ پیسے لے کر لوگوں کو من مانے فتوے جاری کرتے ہیں. ان کے فتووں کی زد سے کوئی مسلمان بچتا نہیں ہے. وہ اپنے فتوے کی بنیاد پر جسے چاہتے ہیں دائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں، جس حلال چیز کو چاہتے ہیں حرام کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ جو چاہے بناتے ہیں، مگر ان کے پیچھے بنیاد بدنیتی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے. اور اس وجہ سے، اور پھر آپ دیکھیں آج تو کوئی کمی نہیں ہے مفتیوں کی. آپ سنتے، آپ نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ سنا تو مفتی؟ صحابہ اکرام میں سے کسی چند 1.25 لاکھ صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ تھے جو فتوے کا کام کرتے تھے.
آج ہر مسجد کا امام مفتی ہے اور اس مفتی کے جیب میں ہر وقت شرک کے فتوے رہتے ہیں، بدعت کے رہتے ہیں، حرام کے رہتے ہیں، کفر کے رہتے ہیں. اس سے نیچے کوئی شے بچی ہی نہیں ہے. ہر عمل صالح اس کے نزدیک بدعت قرار پاتا ہے. ہر جائز اور حلال کام اس کے نزدیک حرام ہو جاتا ہے. ہر خوش عقیدہ، ہر اچھا محب الرسول اور محب اللہ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والا، وہ جب اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے فتووں کی زد میں آ کر وہ مشرک بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایسے علماء اور مفتیوں کے فتووں سے تو 80-70-80% مسلمان دائرہ اسلام سے باہر نکل گئے. حاضرین مکرم، ہمیں سمجھنا یہ ہے، اور آپ اور ہم جب بغیر بلا فتویٰ اسلام، یعنی فتوے کا نام دین نہیں ہوتا. جب کوئی فتویٰ دے، میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں، پیغام دے رہا ہوں، جب کوئی فتویٰ دے آپ اس سے پوچھیں یہ کس قرآن کی آیت کے تحت ہے، کس حدیث مصطفیٰ کے تحت فتویٰ دے رہے ہیں، کس ائمہ دین میں سے کس امام دین نے اس کو حرام ڈکلیئر کیا یا شرک ڈکلیئر کیا یا بدعت ڈکلیئر کیا ہے. اگر 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے اس کو حرام نہیں کہا، بدعت نہیں کہا، شرک نہیں کہا، اور آج کے دور کا کوئی مولوی اس کو ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے بددیانتی ہے، بدنیتی ہے اس کے پیچھے. اور وہ اکثریت جو سواد اعظم پر چلنے والے اکثر سادہ لوگ مسلمان، ان کو اپنے فتوے کی زد میں آ کر ان کو بہکا دے. پھر فلاں رکعت کو نفل، فلاں رات کو مبارک رات کو نفل پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، فلاں دن کو روزہ رکھنا یہ بھی بدعت ہے. ارے یہ سوچو کہ خوش بخت انسان ان کو یہ نصیب ہو جاتا ہے کسی دن وہ کسی مبارک رات کو آگے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہے؟ لہذا حاضرین مکرم، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور پھر تیسرا فرمایا فقراء کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں. دوستان مکرم، آج ذرا ایمانداری سے سوچیں، ہمارے وطن عزیز میں کوئی گدیوں کی کمی ہے؟ خانقاہوں کی کمی ہے؟ ہر جگہ پر مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، پھر وہاں پر مجاور ہیں، وہاں پر صوفی ہیں، وہاں پہ احباب ہیں، فقراء بن کے درویش بن کے بیٹھے ہیں، ولایت کا دعویٰ کرنے والے، پیری فقیری کا دعویٰ کرنے والے. مگر اس کے باوجود اگر پوری دنیا کا تجزیہ کریں تو ہماری قوم کے اخلاق شاید ساری دنیا سے زیادہ بد اخلاق ہوں گے. ہماری قوم، پاکستانی قوم، شاید پوری دنیا اسلام میں سب سے بد اخلاق قوم ہوگی. کیا وجہ ہے؟ اخلاق کیوں تباہ ہو گئے؟ وہ ایک داتا علی حجویری تھے، وہ ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا. مگر اتنے زیادہ مزارات اولیاء اللہ اور پیر فقیر ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا رہا؟ وجہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں فقراء کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے ریاکاری سے. اور ریاکاری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا ان کا اللہ کی ذات پر توکل نہیں رہتا. جب اللہ کی ذات سے توکل ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کا ہر عمل، وہ جو ظاہری جبہ و دستار اور سب کچھ ہوتا ہے، وہ اس کی بناوٹ ہے، سجاوٹ ہے، جبہ ہے، دستار ہے، وہ سب دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پھر نہیں ہوتا. اور پھر وہ لوگ حکمرانوں کے دروازوں پر بھیک مانگتے نظر آتے ہیں. وہ جبہ و دستار میں ملبوس وہ حکمران وقت کے چمچہ گیر بن جاتے ہیں، وہ ان کے جا کر بھیکاری بن جاتے ہیں. انہیں چاہیے تو یہ تھا، فقیر وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس سے لیتا ہے اور مخلوق میں تقسیم کرتا ہے. مگر آج حالت صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک حکمران اگر ثنا لگاتا ہے تو ہزار مشائخ اولیاء اکٹھے ہو کے جمع ہو جاتے ہیں. اب تصور تو کریں، میں ایک بتا رہا ہوں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدیث میں ان کو امام امیر المومنین کہا جاتا ہے. حدیث میں اتنا بڑا ان کا مقام ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی عالم کو دیکھو کہ وہ بادشاہ کے دروازے پر پناہ لے رہا ہے تو سمجھو کہ وہ چور ہے. اگر کوئی عالم
بادشاہ کے دروازے پر پناہ لے رہا ہے تو وہ چور ہے، اور اگر دیکھو کہ وہ امیروں کے دروازے پر پناہ لے رہا ہے تو سمجھو کہ وہ ریاکار ہے۔ یہ صورتحال، اس سے آپ کو ساری 2 جمع 2 4 کی طرح آپ کو صورتحال واضح ہو جاتی ہے۔ پہچان پیدا کریں، اگر زندگی گزارنی ہے تو پہچان پیدا کریں، کیونکہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں۔ کب تک سادہ لوح بن کے زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ آپ کو قرآن کے نام پہ لوٹا جائے، آپ کو حدیث کے نام پہ لوٹا جائے، آپ کو شریعت کے نام پہ لوٹا جائے، آپ کو فقر و درویشی کے نام پہ لوٹا جائے، آپ کو ولایت کے نام پر پیری فقیری کے نام پہ لوٹا جائے، اور پھر آپ سادہ لوگ بن کے اپنا سب کچھ لٹاتے رہیں گے، حتیٰ کہ معاذ اللہ ایمان بھی برباد کر بیٹھے۔ شب برات کے ان مبارک گھڑیوں میں آنے والوں، آؤ ہم اپنے اندر کچھ پہچان پیدا کریں جو حضور داتا علی حجویری نے بتائی، جو قرآن نے بتائی، جو سنت مصطفیٰ نے بتائی۔ ہم کیوں اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر صراط مستقیم سے ہٹ کر ایسے غیر معروف راستوں پر کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے قدموں میں لغزش کیوں آ جاتی ہے؟ ہم کسی کے جبہ اور دستار کو دیکھ کے مرعوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو وہ کہہ رہا ہے کیا وہ دل سے کہہ رہا ہے یا محض بناوٹ کے طور پہ کہہ رہا ہے؟ امام علی مقام امام حسین نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ آپ نے یزید نے آپ کے 72 تن شہید کر دیے، خانوادہ نبوت کو آپ نے قربان کر دیا، مگر آج جو زبان سے کہا تھا اسی پر ثابت قدم رہے۔ حاضرین مکرم، یہ پیغام ہے آج کی شب کا، اور تعلیم دین کی بات ہے۔ میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، میں اسی لیے آپ کو بھی میسج یہ دے رہا ہوں، اور یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ جب آپ کوئی بات کریں آپ اس سے اتنی پوچھنے کی ضرورت تو کریں کہ آپ اس قرآن کی بات کر رہے ہیں، اور قرآن کی اگر بات کر رہے ہیں، درس قرآن کا دے رہے ہیں، تو مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ بات کس مفسر نے کہی ہے؟ وہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی مفسر نے کہی ہے؟ اگر کہی ہے تو ٹھیک، اگر اتنے لوگوں نے نہیں کہی اور آج کے مولوی صاحب نے کہہ دی ہے تو یہ قرآن کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے مطابق ہے تو وہ قرآن کی بات ہے۔ اگر صحابہ نے بیان کی ہے، تابعین نے بیان کی ہے، اتباع التابعین نے بیان کی ہے، اور آگے ائمہ دین نے بیان کی ہے، تو پھر وہ بات قرآن کی بھی ہے، شریعت کی بھی ہے، دین کی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر کسی نے بیان نہیں کی ہے اور میں کہوں کہ میرے مسئلے کے ایک عالم دین نے بیان کی ہے کہ میرے مفتی کا فتویٰ ہے، تو مفتی کا فتویٰ اگر دیکھنا ہو تو اخباروں کی سرخیاں بھی دیکھیں کہ وہ کتنے لوگ جو فتویٰ بیچتے ہوئے پکڑے گئے۔ لہذا یہ پیغام ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت شعور کی زندگی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہماری قوم جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لوٹی جا رہی ہے، لٹتی ہے، بار بار لٹتی ہے، بار بار بھروسہ کرتی ہے۔ وہ دنیا کے معاملے میں بھی ایسے بھروسہ کرتی ہے، وہ دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی بھروسہ کرتی ہے۔ لہذا اب آنکھ کھولنے کا وقت ہے، اگر آنکھ نہیں کھلے گی تو شاید وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے پیغام کو سمجھنے اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو اس لیے احباب جہاں جہاں ہیں دائیں سیدھی کر لیں، 2 نفل توبہ کے پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے، تاکہ جو احباب شریک نہیں ہو سکیں گے صلاۃ التسبیح اور دیگر عبادات میں تو وہ توبہ کی 2 نوافل میں شریک ہو سکیں۔ باجماعت توبہ کے 2 نفل پڑھیں گے، اب آپ صفیں سیدھی کر لیں اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أحكم الحاكمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أنصر الناصرين يا خير الرازقين يا إله العالمين. یا اللہ تو وہ ہے
جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، یا اللہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، یا اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مولا تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، میرے اللہ تو نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا اللہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، انہیں درجات کی بلندی عطا فرمائی، انہیں رفعت عطا فرمائی، انہیں 1,24,000 انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، انہیں مرتبے دیے، انہیں فضیلتیں دی، میرے اللہ تو نے اپنے حبیب کو صحابہ کرام کی کثرت عطا فرمائی، تو نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کر دیا، مولا تو نے اپنے حبیب کا سینہ کھول دیا، میرے اللہ تو نے اپنے حبیب کو رفعتیں دی، عظمتیں دی، بلندیاں دی، میرے اللہ تو نے اپنے محبوب کو امت کی کثرت عطا فرمائی، اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمائی، اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا، میرے اللہ ہم تیرے اس محبوب کی امت ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا ہمیں نہ دیکھ مولا، اپنے حبیب کو دیکھ، اس حبیب کو تو نے عرش پہ بلایا، تو نے قعبہ قوسین کی بلندیوں پہ بٹھایا، مولا تو نے حبیب سے وعدہ کیا کہ میرے حبیب تیری امت کو بخش دوں گا، ہمارے جرائم اس قابل نہیں کہ تو بخشے، مولا ہمارے گناہ حد سے زیادہ ہیں، مولا ہمارے جرائم زیادہ ہیں، ہماری خطائیں بے انتہا ہیں، مگر تیری رحمت بھی تو بے انتہا ہے، یا اللہ ہماری خطاؤں کی، گناہوں کی کوئی نہ کوئی تو حد ہے، مگر تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، میرے اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا ہمیں معاف کر دے، مولا آج بھکاری بن کے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آج ہمارے اعمال نامے میں جتنے گناہ ہیں مولا تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، تیری عزت کا واسطہ، تیرے جلال کا واسطہ، مولا ہمارے گناہوں پہ عفو درگزر کا قلم پھیر دے، مولا ہمارے اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دے، مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری سیئات کو حسنات میں بدل دے، یا اللہ ہماری پستی کو بلندی سے بدل دے، ہمارے زوال کو عروج سے بدل دے، اے کائنات کو عزتیں عطا کرنے والے، ہم ذلیل اور ناکارے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہمیں عزت عطا فرما، ہم ذلیل تھے تو نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ہم بھوکے تھے تو نے ہماری بھوک مٹائی، مولا ہم پیاسے تھے تو نے ہماری پیاس بجھائی، مولا ہم ننگے تھے تو نے ہمیں لباس عطا کیا، یا اللہ ہم چلنے کے قابل نہ تھے تو نے پال کے ہمیں جوان کر دیا، میرے اللہ کے تیرے کرم کا واسطہ تو نے بے انتہا نعمتیں دی، ہم ان کے قابل نہ تھے، مولا تو نے ہمیں وہ عطا کیا، آج کی شب جو جس کی تمنا ہے مولا اسے عطا فرما دے، مولا جو جس کی مراد ہے اسے پوری فرما دے، مولا جو اس کی طلب ہے اس کو پوری فرما دے، میرے اللہ آج کی شب کسی کو خالی ہاتھ نہ دے، جتنے بیمار ہیں مولا ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما، ان مریضوں کو شفا عطا فرما، میرے اللہ آقا کی امت کے سب مریضوں کو شفا عطا فرما، مولا جو بدبخت ہیں انہیں نیک بخت بنا دے، جو ظالم ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو محروم ہیں انہیں عطا فرما دے، جو سائل ہیں ان کی جھولیاں بھر دے، جو گناہگار ہیں مولا انہیں نیکوکار بنا دے، جو ہدایت کی راہ سے دور ہیں مولا انہیں راہ ہدایت نصیب فرما دے، میرے اللہ تو خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا، دیکھ کتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں مولا، کوئی عام سا آدمی بھی اپنے دروازے پہ بولا کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، اے مولا تو کریم ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو خیر الرازقین ہے، میرے اللہ تیری عطاؤں کے دروازے ہر ایک پہ کھلے ہیں، میرے اللہ آج کی شب عطا فرما دے، یا اللہ تو نے کہا کہ بخشش مانگنے والا ہے، سب لوگ تیری بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں مولا، تجھے انبیاء کی نبوت کا واسطہ، تجھے صدیقین کی صداقت کا واسطہ، شہداء کی شہادت کا واسطہ، اولیاء کی ولایت کا واسطہ، میرے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، میرے اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما،
ہمارے والدین کی بخشش فرما، ہمارے اعزاء اقارب کی بخشش فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما، جتنے ہم سب کے جتنے حاضرین کے اعزاء اقارب راحتین اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا، آج کی شب تجھے تیرے کرم کا واسطہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے مولا، سب کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما، سب کی قبور کو تا حد نظر وسعت اور خوشحالی نصیب فرما میرے اللہ، سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے میرے اللہ، اپنے حبیب کی امت کے حال پہ کرم فرما، مسلمانوں کو پھر عزت عطا فرما، پھر بلندی عطا فرما، پھر عروج عطا فرما، یا اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، عمل صالح عطا فرما، تقوی و طہارت کا نور عطا فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو پاکیزگی عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ بنا دے، ہماری سوچوں کو پاکیزہ بنا، ہماری محفلوں کو پاکیزہ بنا، ہماری سنگتوں کو پاکیزہ بنا میرے اللہ، ہم سب کے گھروں میں اولاد میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ سب دوستوں کے مال میں جان میں برکتیں عطا فرما، عزت میں اضافہ فرما میرے اللہ، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما میرے اللہ، جو رزق کے طالب ہیں آج کی شب ان پر رزق کے دروازے کھول دے میرے مولا، آج یہاں کتنے لوگ اولاد کی طلب میں بیٹھے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں، تو چاہے جسے جو عطا فرمائے، مگر آج کی شب تجھے تیرے حبیب کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے یا اللہ شہداء کربلا کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تجھے تیرے محبوب و نیک اولیاء اللہ کا واسطہ دیتے ہیں میرے اللہ، جتنے احباب اولاد نرینہ کی طرف میں بیٹھے ہیں مولا، آج کی شب ان کی جھولیاں بھر دے مولا، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کی طرف پوری فرما دے مولا، سب کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو جس تمنا میں ہے مولا، یا اللہ ان کی تمنا پوری فرما دے، جو احباب جنہیں کسی کیس میں مبتلا ہے باری تعالیٰ انہیں رہائی نصیب فرما میرے اللہ، تیری بارگاہ سے آج تو دوزخ سے رہا کر رہا ہے، ان چھوٹے موٹے کیسز سے رہائی تو تیرے لیے کوئی معاملہ نہیں میرے اللہ، جو رہائی چاہتے ہیں دنیا سے رہائی چاہتے ہیں انہیں دنیا کی رہائی عطا فرما، جو دوزخ سے رہائی چاہتے ہیں مولا ان کو دوزخ سے رہائی نصیب فرما دے میرے اللہ، آج کی شب تجھ سے دعا کرتے ہیں منہاج القرآن کے مشن کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما، یا اللہ ان کا فیضان جاری و ساری فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، شرق سے غرب تک منہاج القرآن کو پذیرائی عطا فرما مولا، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، ہماری عوام کو شعور عطا فرما، ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما، سیاسی استحکام نصیب فرما، معاشی استحکام نصیب فرما دے میرے اللہ، ہمارے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما، فرقہ واریت کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبت کا گہوارہ بنا دے مولا، امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے میرے اللہ، آج منہاج القرآن کے اس مرکز پر جتنے احباب دور نزدیک سے چل کے آئے ہیں مولا، سب کی جھولیاں اپنی طلب سے جو طلب ہے اللہ بھر کے اپنی عطاؤں سے سب کو واپس بھیج یا اللہ، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے یا اللہ، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے تیری بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین کامل ہے، میاں سعید صاحب بیمار ہے باری تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرما، جو احباب بیمار ہیں باری تعالیٰ ہمیں معلوم نہیں تجھے معلوم ہے، بیماری بھی تو دینے والا، شفا بھی عطا کرنے والا مولا، وہ سب کو شفا عطا فرما، سب پہ کرم فرما دے، سب پہ رحم فرما دے اور میرے اللہ ہمیں آج سے پہلے جتنی خطائیں ہوئی معاف فرما دے اور آئندہ مولا پاکیزہ نیک طیب طاہر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ، جو نوجوان راہ راست سے بہک چکے ہیں مولا انہیں صراط مستقیم پہ گامزن فرما دے میرے اللہ، آج کی شب ہماری آرزوئیں پوری فرما، ہماری تمنائیں پوری فرما مولا، جو ہم مانگ سکے، ہماری طلب بھی معدود ہے، ہمارے مانگنے کا انداز بھی صحیح نہیں ہے، مگر مولا تیری عطا کا بے انداز نرالا ہے، تیری عطا کا طریقہ ہی جدا ہے مولا، تو نے سب کچھ ہمیں بے مانگے دیا ہے، آج کی شب بھی مولا جس کو جس کی طلب ہے مولا سب کو سب کی جھولیاں بھر کے یا اللہ آج سب کو مالا مال کر کے اس محفل سے واپس لے جاؤ یا اللہ، سب کے گھروں میں خیر، سب کے مال جان اولاد میں خیر مولا، سب کی عمر میں خیر میرے اللہ، ہم میں سے کتنے احباب تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں میرے اللہ، ان سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما اور میرے مولا نہیں معلوم اگلے سال آج کی شب کس کا پتہ کٹ جائے، تجھے معلوم ہے میرے اللہ،
جو بھی اگلے سال کے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ زندہ رہے، اور میرے اللہ جو اس جہان سے جائے ایمان کے ساتھ جائے۔ میرے اللہ آج تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مولا جب مریں تو مرتے وقت ایمان نصیب فرما، کلمہ شہادت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، مولا ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، اسے محفوظ فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اعمال صالحہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ الحمد لله لا اله الا الله۔ صبح بعد روزہ جو ہے